کمپٹیشن کا 5واں سیزن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں اختتامی بیان اور دعا کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جامعہ دارالعلوم کراچی کورنگی کے نائب رئیس حضرت مولانا مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نہایت ہی مختصر وقت میں ہمیں اپنے قیمتی وسائل سے بھی مستفید فرمائیں۔ یہ گاڑی باہر کھڑی ہے BMD 756 BMD 756، اس کے آگے کی گاڑی کھڑی ہے وہ نکالنی ہے۔ یہ مطلوبہ گاڑی جس صاحب کی ہو وہ ذرا باہر تشریف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی واصحاب الجنة هم الفائزون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیز طلباء، ساتھیوں، محترم خواتین، آج کا یہ پروگرام دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی اور یہ دیکھ کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ماشاءاللہ نوجوان علماء کرام کس طریقے سے دین کے لیے مختلف جہتوں میں محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوانوں میں، اسکول کالجز میں بچوں کے اندر محنت کرنا، ان کو کسی بھی طریقے سے دین کی طرف راغب کرنا، یہ ہمارا ایک بہت بنیادی اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں کے وہ بچے جو اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ ان حضرات نے، ادارہ علم و عمل کے حضرات نے سالک سیرت پروگرام میں جو اس کی مجھے تفصیل بتائی وہ اتنی عمدہ ہے، اتنی بہترین ہے کہ اسکولوں میں جا کر، کالجز میں جا کر بچوں کے درمیان سیرت کے مقابلے کروانا، قرآن پاک کی تعلیم کا اہتمام کروانا اور دیگر دینی موضوعات کے اوپر ان کو معلومات فراہم کرنا، یہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں اسکول، یونیورسٹیز، کالجز میں اسکول کی طرف سے دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ والدین جن کے جو خود نیک ہیں، ان کو اچھا ماحول ملا ہے، وہ اپنے بچوں کی تو دینی تعلیم و تربیت کر لیتے ہیں، لیکن ایک بھاری اکثریت ہمارے ملک کی وہ ہے جن کے بچے دینی تعلیم و تربیت سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بچوں کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ بچوں کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ یہ نسلوں کا نقصان ہوتا ہے، کئی نسلوں کا نقصان ہے۔
اس لیے اس کی طرف تعلیم و تربیت ایک بہت بڑی چیز ہے. بچوں، ایک بچہ بھی اگر صحیح رخ پر آ جائے وہ بچہ پورے خاندان کا مزاج تبدیل کر دیتا ہے. میں آپ کو 2-3 واقعے مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں. ایک خاندان ہے، بہت بڑا تاجر برادری کا خاندان ہے، دنیا ان کو جانتی ہے، اور پاکستان کی تاجر برادری میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں. مل آنر ہیں، طرح طرح کی ان کی فیکٹریاں ہیں، میرے سے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے. انہوں نے پاکستان کا ایک بہت بڑا صوبائی بینک بک رہا تھا تو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی، بلکہ خرید بھی لیا. یعنی اس کے ڈائریکٹرز میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. تو جب وہ خاندان بھی اس بٹ میں شامل ہوا تو ان کی خواتین نے یہ کہا کہ ہم اپنے گھر میں سود کا پیسہ نہیں آنے دیں. الحمدللہ جتنے ہمیں پیسے مل رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. اور ان خواتین نے کہا کہ اگر ہمیں چٹنی روٹی کھانی پڑی ہم وہ کھا لیں گے، لیکن ہم اپنے گھر میں سود کا پیسہ آنے دیں، اپنے بچوں کو ہم سود کی رقمیں کھلائیں، یہ ہمارے لیے برداشت ہے. وہ گھر کی 1-2 خاتون تھی جو ان کی بہویں تھیں، انہوں نے یہ ایکشن لیا. پورا خاندان اس بٹ سے باہر آیا اور وہ اس سودی کاروبار میں مبتلا نہیں ہوا. یہ ایک لڑکی تھی اس خاندان میں جو شادی ہو کر گئی تھی، بہو تھی اس خاندان میں. پورا خاندان تبدیل ہوا. اس جیسی مثالیں بے شمار ہیں، بے شمار مثالیں. کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی، کوئی اس کے دل میں کان میں دین کی بات پڑ جائے، کوئی دین کی بات آ جائے، اس کا اثر نسلوں کے اندر مرتب ہوتا ہے، نسلوں میں جاتا ہے. تو یہ حضرات جو کام کر رہے ہیں اسکولوں میں، ان کو نہیں پتا، ان کو بھی نہیں اندازہ ہوگا کہ ان کی محنت کے اثرات کہاں کہاں جا کے پڑ رہے ہو، نظر نہیں آ رہے ہو. اب ہم مدرسوں سے وابستہ ہیں، ماں باپ استاد ہمارے مدرسوں میں لگے رہے، ہمیں بھی اللہ نے مدرسے میں لگایا. اللہ تعالیٰ ہمیں کام کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم سے لوگ ملتے ہیں نا، اب ہم جب اپنے دارالعلوم میں پڑھتے پڑھاتے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کون پڑھ کے جا رہا ہے، لیکن جب کبھی باہر جاتے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، یا لوگ ملتے ہیں، تو جب طلبہ اپنی بات بتاتے ہیں کہ میں ادھر کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت بعض اوقات کتنے بڑے اثرات مرتب کرتی ہے. تو یہ ان حضرات کی محنت اسکولوں میں، کالجز میں، یہ کتنے بڑے اثرات کو لے کر آئے گی ان کو بھی اندازہ نہیں کتنے اثرات ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ساری محنت کے بدولت اگر ایک انسان بھی ان کو مل گیا نا، ان کی مغفرت کے لیے کافی. اپنے بچوں کو میں نے کلام پاک کی آیت تلاوت کی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جنت میں جانے والے لوگ جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی نعمت دے دی، اصل کامیاب دنیا میں وہ لوگ ہیں. مال و دولت کمانا والے تو فرعون بھی تھے، حامان بھی تھے، قارون بھی تھے، ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے. مقصود انسان کا دولت نہیں ہے، مقصود انسان کا جنت میں جانا. اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے بچوں کو اس قابل بنائے کہ ہم لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کا مسئلہ حل فرما دے. کافر کا بھی مسئلہ حل ہو رہا، مسلم کا بھی مسئلہ حل ہو رہا. مسئلہ ہے کہ ہم، ہمارے بچے جنت میں جانے والے بنے، دین کے واقف کار بنے. کل جب نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں ملے تو ہمارے نام اعمال دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ڈال دے تو ہم کامیاب ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں آ گیا اور دوزخ کا فیصلہ ہو گیا
وہ دنیا میں ناکام ہے، چاہے دنیا میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہے اور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ ساتھ ہم کو، دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو دین بھی عطا فرمائے۔ اور نبی و قرآن پاک کی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا وہ ہے جو ہم طواف کرتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، جب رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جاتے ہیں، ملائکہ جس پر آمین کہتے ہیں، اس کا معنی ہے اے میرے رب مجھ کو دنیا کی بھی اچھائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی اچھائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ مجھ کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما، بچا دیجیے۔ یہ چیز مل گئی تو دنیا کی ہر نعمت آپ کو مل گئی، دنیا کی اچھائیاں، لفظ چھوٹا لیکن دنیا کی ہر اچھائی اس میں آتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت کی بھی اچھائیاں عطا فرما دیجیے اور دوزخ سے بچا دیجیے، وہ انسان کامیاب۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے در حقیقت وہ سیدھے راستے پر ہوں، ہم لوگ سیدھے راستے پر ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے تو سمجھ لیجیے ہماری محنت وہ برابر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔